حجاج بن یوسف اسلام کی تاریخ کا سب سے ظالم آدمی، جس نے بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں اڑائی اور ایون کعبہ پر پتھر برسائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہت ہی خطرناک لوگوں کے بارے میں پوری امت کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے بنو ثقیف قبیلے کے دو لوگ دنیا میں آئیں گے، ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور دوسرا اس قبیلے میں ایک بہت خطرناک قاتل، ایک مرڈرر پیدا ہوگا۔ تو اب اس جھوٹے آدمی کے بارے میں تو ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس خونی قاتل کو آج تک پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ اس خونی قاتل کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں۔ حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے۔ And that tyrant is الحجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف آج سے 1400 سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک دور میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ حجاج جب پیدا ہوا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا پہلا فتنہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے کچھ ہی عرصے میں دنیا کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور حضرت عمر کی خلافت تک تو حالات بالکل صحیح جا رہے تھے، لیکن حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کا پہلا فتنہ شروع ہوا۔ پہلی بار مسلمانوں کے ہی آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہونے لگی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم ہو گئی، اور ایگزیکٹ اسی سال جس سال خلافت راشدہ ختم ہوئی، مکہ کے پاس ہی ایک علاقے طائف میں بنو ثقیف قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا حجاج بن یوسف۔ بنو ثقیف طائف میں رہنے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا جس نے اس سب سے بہت سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ آگے جا کر طائف کے اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حجاج بن یوسف بھی اسی قبیلے کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو اب جس سال حجاج پیدا ہوا اسی سال دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی خلافت آ چکی تھی، امیہ خلافت۔ حجاج امیہ خلافت کے پہلے سال میں پیدا ہوا، اور حجاج کی فیملی ایک بہت ہی غریب فیملی تھی، اور حجاج کا باپ ایک عام قرآن کا ٹیچر تھا اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ حجاج کا باپ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا حجاج بھی بڑا ہو کر قرآن کا ایک ٹیچر بنے، لیکن حجاج کو بچپن سے ان چیزوں سے زیادہ کچھ اور چیزوں میں انٹرسٹ تھا، فوج، طاقت اور تخت۔ جیسے جیسے حجاج بڑا ہو رہا تھا، آخر حجاج کو یہ موقع مل گیا، کیونکہ جیسے ہی حجاج کی عمر 20 سال ہوئی، امیہ خلافت کے پہلے خلیفہ حضرت معاویہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حضرت معاویہ نے جانے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ آف کورس ان کا بڑا بیٹا یزید۔ لیکن اس سے پہلے خلافت میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اپنا خلیفہ خود چوز کرتے تھے۔ اسی لیے کچھ مسلمان یزید کے خلیفہ بننے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور ان میں دو سب سے بڑے نام تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں صحابہ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے کلیئرلی انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کی یہ خلافت بادشاہت نہ بن جائے۔ لیکن جو بھی ہو، آخر یزید بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بنتے ہی یزید نے ایک ایسا کام کیا جسے آج تک مسلمان